ورثو بازیرہ دیگر امروز در مملکت ماں ہم کسے نمی توانند اس میں دیکھو ایک لفظ چھوٹا ہوا ہے، بنا لو سب. ورزش سے پہلے فوائد لکھو اور نمی توانند کی جگہ توانت بناؤ. اب دیکھو فوائد ورزش و بازیرہ ہے، ورزش اور کھیل کے فائدے کو یا فائدوں کو در مملکت ماں ہمارے ملک میں ہم کسے نمی توانت انکار کر بھی ہمارے ملک میں بھی کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. ہو جائے گا در مملکت ماں ہم کسے نمی توانت انکار کر دیگر امروز مانے آج، دیگر امروز مانے وہی ہے نا. ہاں دیگر امروز آج. تو ورزش اور کھیل کے فائدوں کو آج ہمارے ملک میں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ اگر موافق قواعد فنی اجرا شود اور اگر فنی قواعد کے مطابق اگر موافق قواعد فنی اگر فنی قواعد کے مطابق اجرا شود جاری ہو یا کریں جاری ہو یا کریں زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر فنی قواعد کے مطابق اس پر عمل کریں نہ تنہا صحت بدن را حفظ کردہ بر تناسب اندام و جمال جسمانی می افزایت. تو نہ صرف صحت بدن را بدن کی صحت کو حفظ کردہ حفاظت کر کے حفظ کردہ بر تناسب مناسب انداز میں بر تناسب اندام ہے یہ بر تناسب اندام کا معنی ہوتا ہے جسم. تو بر تناسب اندام کا معنی کیا ہوا؟ جسم کے تناسب پر. بر معنی راز کرو، بر کا معنی کو ترجمہ. تو صحت بدن کی حفاظت کر کے جسم کے تناسب کو و جمال جسمانی اور جسمانی خوبصورتی کو می افزایت بڑھاتا ہے. ہو جائے گا ایک بار اور. اگر فنی قواعد کے مطابق اجرا شود عمل کریں یا جاری ہو تو نہ صرف تنہا بدن کی صحت کی حفاظت کر کے بدن کے تناسب اور جسمانی خوبصورتی کو بڑھائے گا بلکہ بے تاثیر در اخلاق و کمال معنوی نیز نمی مانت. بلکہ اخلاق اور کمال معنوی میں، یہ کمال معنوی کیا ہے؟ باطنی کمال، ٹھیک ہے، اندر کا جو کمال ہوتا ہے. بے تاثیر نمی مانت، تاثیر بھی حال بے تاثیر نمی مانت. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ بلکہ
اخلاق اور معنوی کمال میں بھی بے تاثیر نہیں رہے گا. یعنی یہ ورزش نہیں رہے گا کہ یہ ورزش اور کھیل کود جیسے صحت بدن کے لیے صحت بخش ہوتی ہے، ایسے ہماری اندرونی چیز یہ بھی کیا ہوگی، صحت مند ہوگی اور وہاں بھی اس کی تاثیر پہنچے گی. آدمی جب کھیل کود میں لگا رہتا ہے تو صحت تو بنتی ہے، اس کو اپنے اندر سے بھی ایک طرح کا سکون ملتا ہے نا. تو جو اندر کا سکون ہے وہی چیز ہے باطنی کمال ہے نا. چلو اباجا کی ورزش و بازی مرد را قوی و تندرست نہیں کنا، اس لیے اباجا اس لیے جمع کرنا، اس لیے کہ ورزش اور بازی مرد کو قوی اور تندرست کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ معتاد با انتظام و سرعت عمل و حرکت می سازت. معتاد کے معنی ہوتا ہے عادی بنانا، اور انتظام کے معنی انتظام کرنا، کسی چیز کا طریقے سے کرنا ہے نا. اور سرعت عمل و حرکت، سرعت کے معنی تیزی اور عمل کے معنی کام، حرکت ہے شروع کرنا نہیں، شروع کرنا نہیں. بے حرکت معنی ہلنا ڈولنا، ان حرکت ہوا. ہم کام کریں گے تو ہمارے بدن میں حرکت پیدا ہوگی ہے نا. اور کسی سے کام کروائیں گے وہ اب ہم نے اس کو کام کرنے کی تحریک اس کے اندر ڈال دی. چلو تو کیا ہوتا ہے، معتاد و انتظام و سرعت عمل و حرکت میں سازت، اور وہ انتظامی امور، یہ ترجمہ کرنا، انتظام والے انتظامی امور اور عمل و حرکت کی تیزی میں کا عادی بناتا ہے. معتاد میں سازت ہے نا. اب عبارت کیا ہوگی، با انتظام و سرعت عمل و حرکت معتاد میں سازت ہے نا. انتظامی امور کا اور عمل و حرکت کی تیزی کا کیا ہوتا ہے، ہاں یہ چیزیں اس کو عادی بنا دیتی ہیں کہ ہر کام آدمی تیزی سے پھرتی کے ساتھ کرے. وہم چنی حصے رقابت را تحریک و اعصاب را تقویت میں نمایت. ایسے ہی ہم چنی ایسے ہی حصے رقابت، حص کے معنی احساس، رقابت رقیب پیچھے پڑا ہوگا، نہیں پڑا کہیں پڑے ہوگا. رقیب من کیا ہوتا ہے، دوست بھی دشمن ہے. دوست بھی ہوتا ہے دشمن بھی ہوتا ہے، یعنی وہ دوست دشمن ہو جاتا ہے. جیسے یہ ایک چیز ہے، اس کے چاہنے والے دو آدمی ہیں ہے نا، تو کیا ہوگا، تو گویا کہ دونوں آپس میں ایک ہی چیز کے طلبگار ہوئے تو یہ رقیب ہوئے ایک دوسرے کے، سمجھ گئے. تو دوست بھی آپس میں ہیں، لیکن ہم کو مل جائے اس میں مصدر، اور رقیب ہے اس میں فاعل. ہاں لیکن یہاں پر وہ چیز ہے اسی سے ملتی جلتی، یہاں مقابلہ ترجمہ کرنا ہے نا. اس سے رقابت مقابلے کا احساس ہے. ہم چنی حصے رقابت را، ایسے ہی حصے رقابت کو یعنی مقابلے کی احساس کو، تحریک و اعصاب را قوت، مقابلے کے احساس کو تحریک دیتا ہے. تحریک می نمایت، تحریک می نمایت. وہ اعصاب را تقویت، اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے نا. یہ الگ الگ ترجمہ کرنا، کیا کرو گے، ایسے ہی
مقابلے کے احساس کو تحریک دیتا ہے اور اعصاب کو قوت پہنچاتا ہے۔ لذا یہاں مربی اخلاق او شدہ برفع عادات زشت و صفات ذمیمہ کیا ہے؟ مانند تنبلی و غیر منظمی و کندکاری و سستی و خشتگی خدمت نہیں کنت۔ لہذا یہ چیزیں یہ ورزش اور بازی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کاٹ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مربی اخلاق او شدہ، اس کے اخلاق کی مربی ہو کر، یہ مربی کیا چیز ہے؟ اس کو مربع مت پڑھ دینا، ہاں مربی مانے پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے؟ مربی مانے ربا یربی تربیتاً، تربیت سے ہے یہ پرورش کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے نا۔ ہاں تو گردان مربن، مربع آ گیا تو مربی تربیت دینے والا ہوا ہے، اور جس کو تربیت دی جائے وہ مربع ہو گیا ہے۔ ہاں لیکن وہ مربع کھانے والا نہیں، وہ ہے سے لکھا جائے گا مربع ہے نا۔ یہ عالی سے لکھتے ہیں کہ لوگ، چلو ہاں تو یہ چیزیں ورزش ہے اور یہ کھیل کود ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تربیت کرتے ہیں کس چیز کی؟ آگے بتا رہے ہیں مربی اخلاق او شدہ، اس شخص کی اخلاق کی تربیت کرنے والا ہے نا، ہو کر یا بن کر، برفع عادات زشت و صفات ذمیمہ، رفع کے معنی دور کرنا ہے نا، اور عادات زشت کے معنی بری عادتیں، صفات ذمیمہ بری صفتیں، دونوں ایک ہی چیز ہے نا۔ ہاں تو برفع عادات زشت و صفات ذمیمہ، بری عادتیں اور بری خصلتیں، بری عادتوں اور بری خصلتوں کو دور کرنے میں، بیمانے میں، رفع مانے دور کرنا، خدمت میں کنت ہے کہیں؟ ہاں کیا ہوا؟ خدمت کرتا ہے، کیا مطلب؟ مدد کرتا ہے۔ اب وہ بری عادتیں کیا ہیں تو آگے بتا رہا ہے، مانند مثلا تنبلی مانے سستی، بیکاری، غیر منظمی ہے، غیر منظمی بے ترتیبی، کوئی کام ترتیب سے کرنا چاہیے، ادھر الٹا بتا، ادھر سامان ادھر سے کرا ہوا ہے نا، یہ بے ترتیبی ہوئی۔ کندکاری، سستی، خستگی، سب ایک معنی میں، سستی کے معنی میں ہے نا، سستی، بدمزاجی، یہ سب معنی ہوتا ہوگا۔ تو یہ ترجمہ کرتے، یہ مثلاً کر کے یہ بعد میں ترجمہ کر لینا ہے۔ چلو امروز کے در مدارس ایران ورزش را قانون اجباری کردہ ہیں، آج جبکہ ایران کے مدرسوں میں ورزش کو قانوناً اجباری کردہ ان، لازمی کر دیا ہے، اجباری لازمی ہے۔ آج جبکہ ایران کے مدارس میں ورزش کو قانوناً لازمی کر دیا ہے، بسیار فوائد جسمی و روحی ازاں گرفتہ خواہش شد، بہت سے جسمانی اور روحانی، جسمی و روحی، جسمانی اور روحانی فائدے ازاں اس سے گرفتہ خواہد شد، اس سے حاصل کیے جائیں گے، اس سے حاصل چنانچہ در اغلب مدارس ایران عملیات ورزش بخوبی ترقی کردہ، ضمناً ای اقدام بجوانان دیگر مملکت نیز سرایت نمودہ است۔
چنا کہ جیسا کہ ایران کے اکثر مدرسوں میں، اغلب اکثر ایران کے عملیات ورزش کا کام ہے نا، بخوبی ترقی کر کے ہو گیا نا، کہ ضمناً ای اقدام بجوانان دیگر مملکت نیز سرایت نمودہ، کہ ضمنی طور پر یعنی کہ دیکھا دیکھی، یہ ترجمہ کر لو، ایران میں یہ کام ہوا تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہی فلاں کرا ہم بھی کریں، ہے نا، کوئی جیون میں دیکھا دیکھی ترجمہ کر سکتے ہو۔ دیکھا دیکھی یہ اقدام بجوانان دیگر مملکت نیز سرایت نمودہ، دوسرے ملکوں کے جوانوں میں بھی سرایت کر گئی ہے نا، ہو گیا نا۔ اچھا، یکے از اسباب تفوق نژاد انگلو ساکسون ہمانا اعتیاد اہانت بورزش و بازی چنانکہ در دارالفنون ہائے انگلستان غالباً بعد از ظہر درس نیست مگر شاگرداں اوقات بعد از ظہر را ببازی می گزارن۔ یکے اسباب تفوق نژاد انگلو ساکسون کے معنی ہوتا ہے یورپین قومیں یا انگریزی قوم بھی کہہ سکتے ہو، یورپین قومیں یا انگریزی قومیں، ہے نا، اس کا معنی۔ اچھا، اور نژاد کے معنی قوم، نژاد معنی اتنا کا ہونا چاہیے۔ یکے از اسباب تفوق نژاد انگلو ساکسون یورپین اقوام، یورپین قوم کے تفوق کے اسباب میں سے، تفوق معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر بڑھنا، آگے بڑھنا، ہے نا، ترقی کرنا۔ تو یورپین قوموں کے ترقی کرنے کے اسباب میں سے ہمانا یہ بھی ہے کہ اعتیاد آہانس، کہ وہ ان کے عادی ہے، اعتیاد مانے عادی، اوپر معتاد گزرا ہے کہ ان چیزوں کے عادی ہیں، وہ کن چیزوں کے؟ کھیل کود کے اور ورزش کرنے کے۔ بس آگے آ رہا ہے، اعتیاد اہانست بورزش و بازی، یہاں تک کہ وہ ورزش اور کھیل کود کے عادی ہیں، چنانکہ در دارالفنون ہائے انگلستان، جیسا کہ انگلستان کے دارالفنون میں